پاکستان ریلوے کی تاریخ کا ایک اور المناک حادثہ۔ نوابشاہ میں سلہاڑی ریلوے اسٹیشن پر ہزارہ ایکسپریس کی 10 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں 31 مسافر جاں بحق، 100 زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو بوگیاں کاٹ کر نکالا گیا۔ پولیس اور ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ نوابشاہ سمیت دیگر قریبی اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ ہزارہ ایکسپریس کراچی سے حویلیاں جا رہی تھی۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ پاک فوج اور سندھ رینجر کے جوان بھی امدادی کارروائیوں میں پیش آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ پاک فوج اور رینجر حکام جائے حادثہ پر میڈیکل آلات، ایمبولینس اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر پہنچے۔ GOC 18 ڈویژن بھی نوابشاہ ٹرین حادثے کی جگہ پر پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، انکوائری میں پتہ چلے گا حادثہ کیسے پیش آیا۔ 4 سے 5 گھنٹے میں ٹریک کلیئر کر دیا جائے گا۔ یہاں موجود ہیں جب تک کہ تمام بوگی کلیئر نہیں ہو جاتی۔ آج انشاءاللہ بھی اگلے 3-4 گھنٹوں میں انشاءاللہ باہر ہو جائے گا۔ یہ جو کرین ہے جو ریکوری کی وہ پہنچ چکی ہے اور یہ کر کے یہ بوگیوں کو ٹریک سے کلیئر کرے گی اور انشاءاللہ۔ ٹرین حادثے پر آرمی چیف، وزیراعظم سمیت دیگر کا افسوس۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ وزیر ریلوے نے ٹرین حادثے میں تخریب کاری کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں حادثہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہوا یا تخریب کاری کے باعث تحقیقات کی جائیں گی۔ ٹرین کی رفتار مناسب تھی، تاہم تحقیقات کے بعد وجوہات کا تعین ہوگا۔ اس کا جائزہ لینا پڑے گا کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے، اور ڈرائیور کا یہ بیان ہے کہ وہ 50 کے قریب گاڑی کو 45-50 کے قریب چلا رہا تھا۔ اس کو کاؤنٹر چیک کرنا پڑے گا۔ ہمارے افسران موقع پر بھی موجود ہیں۔ جب تک ہم جائزہ نہیں لے لیتے کہ یہ فالٹ ٹیکنیکل ہے یا خدا نخواستہ کوئی تخریب کاری ہے یا کوئی شرارت ہے یا ایکسیڈنٹ ہے، اور اس کی جو بھی وجہ ہے، اس پر ہم کوئی بات اتھارٹی سے نہیں کر رہے تاکہ کوئی قیاس رائے نہ کی جائے۔ ضرورت پڑی تو ہمیں آرمی سے ہیلی کاپٹرز بھی ملے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی ان کو کراچی یا حیدرآباد لے جانے کی تو وہ بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت مجھے ڈاکٹرز نے یقین دلایا کہ ہمارے پاس موجود ہیں انتظامات، ان کو ٹریٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ٹرین حادثے کے مقام کا دورہ، زخمیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کا حکم۔ ضرورت پڑنے پر زخمیوں کو کراچی منتقل کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ کہا، دکھ کی گھڑی میں سندھ حکومت متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی پوری مشینری حادثے کے مقام پر روانہ کی گئی۔ سانگھڑ اور نوابشاہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ سندھ حکومت کو زخمیوں کے علاج کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش۔ آج ایک بہت ہی اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے نوابشاہ کے اندر۔ جو ٹرین کا انسیڈنٹ ہوا ہے بہت ہی افسوسناک اور دل خراش واقعہ ہے، اور ہر دل بہت ہی رنج اور غم میں مبتلا ہے، دکھی ہے۔ ہزارہ ایکسپریس کے حادثے میں اموات سے دلی رنج ہوا۔ ٹرین حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ریلوے کی نااہلی ثابت ہوئی تو کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، 1.5 سال میں سابق حکومت کی پھیلائی تباہی پر 100% قابو پانا مشکل ہے۔ چیئرمین PTI نے ہر ادارے کو برباد کر دیا۔ پاکستان ریلوے کے لیے خواجہ سعد رفیق نے بہت کام کیا ہے۔ ٹرین حادثے کے بعد ریلوے آپریشن بری طرح متاثر، اندرون ملک چلنے والی متعدد ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ کراچی سے 7 ٹرینیں روانگی کی منتظر۔ DCO ریلوے صبا چوین کہتی ہیں ٹرین میں 645 مسافر سوار تھے۔ متاثرین کی فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ٹرینوں کو متبادل ٹریک سے روانہ کیا جائے گا۔ جو مسافر سفر نہ کرنا چاہیں وہ ٹکٹ مکمل ریفنڈ کروا سکتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک بار پھر بڑی تبدیلیوں کا امکان۔ ذرا کے مطابق چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف آئندہ ہفتے کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی کے فیصلوں اور تجویز کی منظوری دیں گے۔ PCB نے انضمام الحق کو چیف سلیکٹر بننے کی پیشکش بھی کی۔ قومی ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آرتھر اور ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈبرن کے سلیکشن کمیٹی میں شمولیت کا امکان۔ افغانستان کے خلاف سیریز اور ایشیا کپ کے لیے اسکواڈز کا اعلان بھی آئندہ ہفتے کے دوران متوقع۔ 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ آئندہ کس کی حکومت ہوگی یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔
اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو ملک کو عظیم بنانے کے لیے جان لڑا دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قصور میں جلسے سے خطاب، بولے جھڑلو الیکشن میں ایک حکومت آئی جس نے سفارتی تعلقات تباہ کیے۔ نواز شریف کو پیناما کے بجائے اقامہ پر سزا دی گئی۔ ہم نے 16 ماہ میں بہت چیلنجز دیکھے۔ شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ آئندہ انتخابات میں نواز شریف وزیراعظم ہوں گے۔ سینٹ میں بلوچستان کے سینیٹر کا ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج پر احتجاج، ایوان سے علامتی واک آؤٹ۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا حکومت نے جاتے جاتے بلوچستان پر بم گرا دیا، 64 لاکھ آبادی کم کر کے سیٹیں کم کر دی۔ سینیٹر رضا ربانی کا وقت پر الیکشن کروانے کا مطالبہ، چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر پی ٹی آئی ارکان بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر شریک ہوئے۔ سینیٹر سیف اللہ پرو نے کہا کہ مردم شماری سے الیکشن مزید آگے جائیں گے، چیئرمین پی ٹی آئی کو باہر رکھ کر الیکشن جیتنا ان کی بھول ہے۔ ڈیجیٹل مردم شماری کا فیصلہ ماضی کی حکومت کر کے گئی، تمام ریکارڈ دیکھ کر مردم شماری ہوئی۔ منظوری پر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور مولانا اسد محمود بھی موجود تھے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں مردم شماری پر 34 ارب روپے خرچ ہوئے، تمام تفصیلات صوبوں کو بھجوا دیں۔ کہا پاکستان اسٹیل اور پی آئی اے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، قومی ایئر لائن کا خسارہ کم کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ مردم شماری کی منظوری اتفاق رائے سے دی گئی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو قانون کے مطابق سزا ہوئی۔ انہوں نے گوشواروں میں آمدنی چھپائی، حلف میں جھوٹ بولا اور چوری پکڑی گئی۔ ان کے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کا حق ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اٹک جیل میں بی کلاس دینے کی منظوری دے دی۔ جیل ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم کو بی کلاس کے تحت تمام سہولیات دی جائیں گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں بی کلاس کے تحت بیرک نمبر 3 میں رکھا گیا ہے۔ جیل میں ہفتے میں 1 روز فیملی سے ملاقات کی اجازت ہوگی۔ چیئرمین تحریک انصاف نے پہلی رات اٹک جیل کی ہائی سیکیورٹی بیرک میں گزاری۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ جیل مینول کے مطابق دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کی خبر عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں کی زینت بن گئی۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی کرپشن کہانی بے نقاب کر دی۔ گارڈین، الجزیرہ، گلف نیوز، بی بی سی، واشنگٹن پوسٹ، ESPN پر کرپشن کی داستانیں نشر۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور ٹریننگ کے لیے لندن چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ان کی نامزدگی کی تھی۔ 14ویں عدالتی ٹریننگ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ہل میں 13 اگست تک جاری رہے گی۔ رضوانہ تشدد کیس میں سول جج کی اہلیہ GIT کے سامنے شامل تفتیش ہو گئی۔ سومی عاصم نے رضوانہ کو اپنی ملازمہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بیان، کہا کہ بچی ملازمہ نہیں تھی، کسی کے کہنے پر اسے کفالت میں لیا۔ اس پر تشدد کس نے کیا معلوم نہیں، اس کے سر پر چوٹ کیسے لگی معلوم نہیں۔ رضوانہ کو اسکن الرجی تھی۔ جج کی اہلیہ کی جانب سے خصوصی ٹیم CCTV چیک کروانے کی درخواست۔ دریائے ستلج ہیڈ سلیمانکی میں نچلے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ ہیڈ گنڈا سنگھ پر پانی کی سطح 19 فٹ پر آ گئی۔ سیلاب سے متاثرہ آبادیوں کی مشکلات برقرار۔ اباڑوں میں RD 30 کے مقام پر 40 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے فصلیں زیر آب۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف۔ چین میں FISU مقابلوں کی رنگا رنگ تقریب، افتتاحی تقریب میں چین کے صدر شی جن پنگ کی شرکت۔ پاکستانی دستے میں گلگت سے جڑواں بہنیں بھی شریک۔ ملی حالی اور منیشا علی قومی پرچم بلند کیے رکھے۔ بلوچستان کی ضلع واشک کے 2 اسٹون آرٹسٹ کا لوک گلوکار استاد نور خان بزنجو کو خراج تحسین۔ سطح زمین پر گلوکار کی 25 فٹ لمبی اور 12 فٹ چوڑی تصویر بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ اور پاک وطن تجھے میرا سلام، جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ ملک بھر میں سبز ہلالی پرچموں اور رنگ برنگی جھنڈیوں کی بہاریں۔ جگہ جگہ سجے اسٹالز پر شہریوں کا رش، بچے بڑے خواتین بھی 14 اگست کے لیے خریداری میں مصروف۔